وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے 5. آج کا درس کا نمبر ہے 1702. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی غلط روش زندگی کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی. سامعین کرام، سورہ شعراء اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ شعراء کا آغاز کر رہے ہیں. لفظی ترجمہ: طا سین میم. تلک آیات الکتاب مبین. یہ کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتاً. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. اور ان لوگوں کے پاس نہیں آتی، ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت، لیکن یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقط کذبوا. اب یہ جھٹلا چکے. فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جلد ہی عن قریب اس کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی مختلف طریقوں سے جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ شعراء اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور یہ مکی صورت ہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ مکے کے حالات اس وقت کے اور آج کے حالات ایک سے ہیں. وہاں کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی دنیا کا دھوکہ کھا چکا تھا، ان کو لگ چکا تھا دنیا کا دھوکہ. ہمیں بھی لگ چکا ہے. میں صرف فرق بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس ماحول کے لیے تھی، اب نہیں ہے اور بس قصہ ختم ہو گیا، اس میں ہمارے لیے اب کوئی نہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو حالات اس وقت تھے وہی حالات اس وقت ہیں. یعنی مشرکانہ رویہ تھا لوگوں کا، ہمارا بھی ہے. من چاہی زندگی وہ بھی گزار رہے تھے، ہم بھی گزار رہے ہیں.
اللہ ان کا معبود نہیں تھا. ہمارا بھی معبود حقیقی اللہ نہیں ہے. ہمارا رخ کسی اور کی طرف تھا، ان کا رخ دنیا کی طرف تھا. ہم نے بھی اپنی زندگی کا رخ دنیا کی طرف موڑ لیا ہے. انہوں نے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی تھی، ہم نے بھی دے دی ہے. ایک فرق تھا کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں بت سجائے ہوئے تھے. ہم نے یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہمارا. یہ ہمارے پاس جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم نے اس میں اللہ کے علاوہ اور بت سجا لیے ہیں. اور بت آپ کو پتہ ہے، بت یعنی جو ہم محبوب رکھتے ہیں، جو ہمارا مقصود ہے وہی بت ہے. حق کے راستے میں جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ بت ہے. مال و دولت یہ ہمارے دل میں موجود ہے، اس کی محبت، اولاد کی محبت ہے، بیوی شوہر ان کی محبت ہے. اور دیکھیں بہت سارے بت ہیں ہمارے. یہ طاغوتی معاشرہ ہے. اس وقت یہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے یہ طاغوتی معاشرہ ہے. ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. اللہ کی قرآن کو ہدایت کے طور پر ہم قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. مشرکین مکہ بھی. فرق یہ ہے کہ وہ زبان سے انکار کرتے تھے، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور بلکہ چومتے بھی ہیں، بلکہ اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، بلکہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ فرق ہے. وہ تلاوت نہیں کرتے تھے. اور جو نشانی بھی آتی تھی، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو نشانی بھی ہمارے لیے، اب جو بھی ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، آیت نمبر 5 کا میں اپنا ترجمہ سنا رہا ہوں. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں چیلنج کے طور پر، جو نشانی بھی ہم دیکھ لیں، لیکن ہم نے حق کو نہیں ماننا. یہ ہمارا فیصلہ ہے اٹل. 70 سال ہو گئے سر. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت دیا ہے، بطور تحفہ دیا ہے، اور آپ نے یہاں کلمہ طیبہ کا وعدہ کیا تھا. آپ نے یاد ہے نا، ہمارے آباء و اجداد نے بڑے زور زور سے نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو ہماری خواہشات ہیں. سود مسلمان پر حرام ہے. آج کل ہم سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں بہت فخر سے، بس نام بدل دیے. منافع کا نام دے دیا. اتنا آپ کو منافع لے کے ہے سود، آپ نے لفظ بدل دیا، منافع کا نام دے دیا. اللہ اکبر. کوئی دیکھیں ڈیفرنس نہیں ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ دور جاہلیت ہے، مشرکانہ روش ہے ہماری، کافرانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے، مومنانہ روش نہیں ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج مسلمان جماعت کے طور پہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اسلام تو ہو نہیں سکتا، قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، اور جماعت قائم نہیں ہو سکتی امیر کے بغیر. کوئی رہنما ہمارا نہیں ہے. آج آپ نہیں بتا سکتے. میں آپ کو یہ اگر پوچھوں کہ مسلمانوں امیر المومنین کون ہے، چھوڑ دیں حکومت کو، چھوڑ دیں، لیکن ایسی کوئی کوئی جماعت ہے، مومنوں کی کوئی جماعت ہے، کوئی امیر ہے اس کا؟ یہ خواب و خیال ہے. یہ آپ کے صرف دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان خوابوں سے باہر نکل آئیں، اسلام کو سمجھیں، قبول کر لیں اسے، خود بھی اللہ کو منزل بنا لیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. ایک جماعت بنائیں، ایک جماعت بنائیں. امیر کے جھنڈے تلے آپ نے منظم ہونا ہے. اختلاف نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. آج کا جو سبق ہے جو اس میں ہم نے 6 نمبر آیت ہے، 6 نمبر، فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. یہ دونوں آیات اگر آپ تھوڑا سا
تدبر کے لیے آپ اس کو پڑھیں. آیت نمبر 5 ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. جو بھی نئی بات، اب میں مثال کے طور پہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری بہت سی باتوں کو میرے سننے والے نئے، یعنی انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں، اور یقیناً ایسی تشریح کتابوں میں شاید ہو ایسے بیان کرنے والے، لیکن میرے سننے والوں میں میں یعنی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کے قائل ہوں گے کہ آپ نے وہ بات پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. اللہ کی ملاقات یہ نہ میں نے پہلے سنی ہے، نہ ابھی میں نے کسی بھی پلیٹ فارم سے. اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی بات نہیں ہوتی. تزکیہ نفس جو انتہائی ضروری ہے، کسی بھی پلیٹ فارم سے تزکیہ نفس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ نئی بات ہے نا، آپ کے لیے تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دنیا کے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں بتا دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ کافر ہے. یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا وہ تباہ ہو گیا. یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ لا الہ کا مطلب جو بیان کرتا ہوں یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ میں اپنی تعلی بڑائی اللہ کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور پھر جو اللہ کا فضل ہے میں اس کا بھی معترف ہوں. اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، ایک صاحب قرآن سے میری ملاقات کروا دی اللہ تعالیٰ نے. اس نے ہمیں یہ ساری، ورنہ میں تو نہ مفتی ہوں، نہ شیخ القرآن ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں، اور نہ شیخ الحدیث ہوں. یہ میں آپ کو کلیئر بات کہہ رہا ہوں. عام آدمی، ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہو، لیکن میں ایک طالب علم ہوں. میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا. اور ٹھیک ہے طالب علم، یہ تو مطلب میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو میں سیکھ لیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. اچھا، اب یہ جو 2 آیات ہیں، دیکھیں ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں. ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. 50 سال ہو گئے میرے، میں یہ دعوت پہنچا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے. ابھی بھی میں جو بات کر رہا ہوں تو اس کو سننے والے نہیں ہیں. اب ایک بات جو ہے، دیکھیں میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی رویہ مسلمانوں کا. فقط کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے. اب ان کے پاس یعنی جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے. وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان ایک ذلیل اور رسوا قوم ہے. اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. کیا بدلہ ہوگا؟ لیکن شرمندگی، رسوائی، دنیا کی زندگی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اپنے اوپر رحم کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنا لیں، یقین کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں کہ وہی منزل ہے، وہی مدعا ہے. اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں، توبہ کر لیں غلط مقاصد زندگی سے، دنیا کی محبت سے، اور دنیا کو اپنے دل میں جگہ دینے سے توبہ کر لیں. یہ بڑی بری میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حب الدنیا راس کل خطیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ اگر ہم
اس کو نہیں مانتے. دیکھیں ہم تو ایک تو آخرت کے قائل نہیں ہیں، رسالت کے قائل نہیں ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں. کھلی اور صاف بات میں کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، نہ کوئی لالی پاپ دینا چاہتا ہوں، یا نیند کی گولیاں میں بھی میں آپ کو نہیں دینا چاہتا. میں تو آپ کو جگانا میرا مقصود ہے کہ آپ جاگ جائیں. دیکھیں یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اکیلی آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے. امت سوئی بھی ہے، امت کو جاگنا چاہیے. بہت برے حالات ہیں، دنیا کا نقشہ اللہ کی چاہت سے بالکل پلٹ گیا ہے. یعنی اللہ جو چاہتا تھا ہم نے اس کے الٹ کر دیا ہے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے مشکل بات نہیں کر رہا، سیدھی بات. قولوا قولا سدیدا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سیدھی بات کہو. میں آپ کو گھما پھرا کے ادھر ادھر کر کے میرا کیا، آپ سے مجھے کیا ڈر ہے؟ آپ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یا آپ سے مجھے کیا لالچ ہے؟ آپ مجھے کچھ دے نہیں سکتے، کچھ مجھ سے چھین نہیں سکتے. تو میں تو کھری بات کروں گا، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، جیسے کہ ہمارے رسول نے کی ہے. رسول دیکھیں آپ یعنی دھوکہ نہ کھائیں. کوئی اگر آپ کو یعنی دین کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو اس دھوکے میں نہ آئیے گا. اس دھوکے سے نکلیں اور صحیح ایمان کو سمجھیں، قبول کریں اسے. میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مایوس ہو کے یعنی کفر میں، شرک میں زیادہ آگے بڑھ جائیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ انکار اور شرک اور منافقت سے اپنا دامن چھڑا لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ایمان لے آئیں، توبہ کریں، غلط مقاصد زندگی سے، غلط طرز زندگی سے، اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور کہہ دیں یہ اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو بہرحال دیکھیں میری یہ تمام جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اصل میں یہ ہے، ہماری ایک یعنی قرآن کو ہم نے صرف شان نزول تک محدود کر دیا ہے. آپ تفسیروں میں پڑھیں نا، اس وقت یہ حالات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے، وہ اپنی جان کو کھاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا، اور یہ تمام آیات کی تفسیر اسی شان نزول کے حساب سے. چلو ٹھیک ہے، کرو تم شان نزول کے حساب سے تفسیر کرو کہ یہ حالات تھے، لیکن اس کا آج کے ساتھ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں. بس خاص مکہ کے حالات، وہاں کے کافر مشرک ایسے تھے، کافر ایسے تھے، یہ آیات ان کے لیے ہیں، یہ ایسا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو بھیا یہ قرآن تو آج کے لیے بھی ہے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا. یہاں تو مطلب یہ دیکھیں، اس میں ایک تو داعی مخاطب ہے، داعی مخاطب ہے، ٹھیک ہے. اس وقت پہلے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد کون ہے؟ داعی. داعی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کتاب واضح ہے، اور ٹھیک ہے تمہارا کام، اے داعی قرآن، تمہارا کام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہ آیت نمبر 3 کی میں تشریح کر رہا ہوں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آیت نمبر 4 ہے نا، اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو میں نے خواہ مومن بنانا ہوتا تو میں تو کوئی بھی ایسی نشانی ان کو دکھا دیتا تو یہ ایمان لے آتے. لیکن
ایک تو معجزات یہ دلائل کے طور پہ پیش نہیں ہوتے، اور نہ معجزات پہ کوئی ایمان لایا ہے۔ دو پیغمبر عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو واضح نشانات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تذکرہ آ رہا ہے، لیکن کیا فرعون ایمان لے آیا؟ نہیں لایا۔ وَظَلَمُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کے بارے میں، اس کی قوم کے بارے میں، کہ انہوں نے ظلم کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ او كما قال، ان کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام حق ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو پیدائش بھی معجزانہ ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ کوئی ایمان نہیں لایا، یعنی قوم نے اجتماعی طور پر انکار کر دیا مسلمان ورسولا الی بنی اسرائیل۔ لیکن ان کی یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی پیدائش معجزانہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے، جب نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے، تو مردوں کو زندہ کیا، مٹی کی مورتیں بنا کے اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، اور برس والے کو، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ سارے معجزات تھے، لیکن کوئی ایمان لایا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج بھی اگر کوئی ایسے ہمارے سامنے کوئی اللہ والا، معجزے تو نہیں، کرامت اگر ہمارے سامنے پیش کر دے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی اگر ہوا پہ چل کے دکھائے آپ کو، اور کوئی اگر ہوا میں اڑ کے بتائے آپ کو کہ بھئی اللہ کو مقصود مان لو، میں ہوا پہ اڑ کے دکھاتا ہوں تمہیں، اللہ کو مقصود و محبوب مطلوب، اور دنیا کے دھوکے سے نکل جاؤ، میں جو ہے پانی پہ چل کے تمہیں دکھاتا ہوں، یا جو تمہارے دل میں جو ہے وہ میں تمہیں باطن کا حال بتاتا ہوں۔ اگر کوئی آج ایسا ہمیں بتا بھی دے تو ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہتے تو اس کو میں پیدائشی، جیسے کہ اور ساری کائنات پیدائشی اطاعت گزار ہے، تو میں ان کو نہ نفس دیتا نہ شیطان دیتا، اس کو مجبور پیدا کر دیتا، سارے لوگ مومن ہوتے۔ لیکن یہ منشا الہی نہیں ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل بیان کرتا بھی رہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی آ جائے گی۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، لیکن اس کو اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کی جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ سے یعنی اپنے کلام کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ مضمون ہمارے لیے نمبر 1، ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، ہم داعی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر داعی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا کام تو پہنچانا ہے، ان کو میں نے مسلمان بنانا ہوتا تو میں مسلمان بنا لیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور اطاعت میں ہمارا بھی کمال ہے، لیکن ہم نے نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی کی بات ہے نہیں۔ تو بہرحال داعی کے لیے جہاں ایک اس میں میسج ہے کہ تم اپنا فصدع بما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تم کرتے رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے اور شرک پہ آمادہ ہیں تو ان سے منہ موڑ لو۔
میں ایک مرتبہ ترجمہ سناتا ہوں، پھر آگے چلیں گے. یعنی مضمون تو دیکھیں میں نے بیان کر دیا، لیکن اب میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. آپ اگر میرے ذہن میں کوئی نقطہ ہوا تو میں کہہ دوں گا. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے. یہ محمد کا نام آیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے ہے. اے داعی، اس وقت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، لیکن آج جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ داعی قرآن ہے. اس کا کام ہے کہ وہ پہنچائے، زیادہ اپنے جان کو نہ غم میں نہ ڈالے. اپنا کام کرو، دوسرے کیا جواب دیتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مانتے یا مانے، نہ مانتے نہ مانے. اچھا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. ہم اگر چاہتے تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مجبور ہو جائیں ایمان لانے پہ. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا مقصود نہیں ہے، زبردستی تو نہیں کرنی. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کو اپنی منزل نہ بناؤ. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، لیکن جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم میم. تاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی
مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم